مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان ہو رہا ہے، ہمارے نبی بیان کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی وہاں سے گزر رہے، بولو ایک صحابی، وہ بیان میں نہیں بیٹھے، بولو بیان میں نہیں بیٹھے، وہ تو وضو کرے اور وضو کر کے وہاں سے پاس ہو رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بیان کو روکا اور فرمایا انظروا الی رجل من اہل الجنہ، دیکھو دیکھو جنتی جا رہا ہے، دیکھو 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 جنتی جا رہا ہے۔ تو جتنے بیان میں بیٹھے تھے سب نے یوں مڑ کے دیکھا، ہاں وہ ہے کوئی مسافر جیسا ہے، کوئی غریب سریب آدمی لگتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا وہ جنتی جا رہے، اچھا وہ بیان میں بیٹھے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے، ارے بولو وہ تو چلے گئے۔ خیر دوسرے دن پھر مجلس جمع ہوئی، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے اور وہی صحابی آئے، اور آج آنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وضو کیا انہوں نے، کہیں کونے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا انظروا الی رجل من اہل الجنہ، دیکھو میرا امتی جا رہا ہے اور وہ امتی جا رہا ہے جس کے جنت کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کر لیا ہے۔ تو سب مڑ کے پھر دیکھے وہی ہے کل والے، کون سے والے؟ کل والے۔ تیسری رات کو پھر مجلس لگی، پھر یہی معاملہ، وہ صحابی کا گزرنا، ہمارے نبی کا کہنا دیکھو دیکھو جنتی دیکھو جنتی دیکھو۔ اب یہ جو مجلس تھی نا، 3 رات سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عمرو، بولو کیا نام ہے؟ وہ 3 رات سے بیٹھے ہیں، سوچتے یہ اللہ کا بندہ بیان میں بھی نہیں بیٹھتے، یہ تو وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنے چپل اٹھاتے اور لے کے چلے جاتے، اور ہمارے نبی پہلی رات کو بھی کہتے جنتی ہے، دوسری رات کو بھی کہتے جنتی ہے، تیسری رات کو بھی کہتے جنتی، اور نبی نے کہہ دیا تو بات کیا ہو گئی؟ فائنل ہو گئی، کیونکہ ہمارے نبی جب بھی کہتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام میں نے بولو نا زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام اللہ، میں نے بار بار پڑھ کے سنایا، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ جو بھی کہیں گے زبان مبارک مصطفیٰ کی ہوگی، فیصلہ اللہ۔ تو وہ حضرت عمرو پریشان، پہلی رات کو یہ جنتی، دوسری رات کو جنتی، اچھا اور وہ ہمارے سماج میں مشہور بھی نہیں ہے، معروف بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، کہ عالم قرآن ہے، کہ ان کو حدیث یاد ہے، اور وہ تو ایک غریب سریب آدمی، اور بار بار ہمارے نبی پہلی رات کو جنتی دیکھو، دوسری رات کو جنتی دیکھو، تیسری رات کو جنتی دیکھو۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا یہ کوئی عمل گھر میں جا کے کرتے اور کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہیں جس کی خبر صرف ان کو ہے، نبی کو ہے اور اللہ کو، مطلب وہ عمل میرے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ حضرت عمرو بن عاص اپنے گھر پہ گئے، بولو کہاں گئے؟ اپنے گھر پہ گئے، کپڑا پہنا، کیونکہ حضرت عمرو مالدار آدمی تھے، لیکن اپنے گھر گئے، پھٹا پرانا مسافر جیسا کپڑا پہنا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہ گئے، ان کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا میں بچھڑا ہوا مسافر ہوں، گھر میں جھگڑے بہت ہوئے ہیں، میرے کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، کپڑے بھی میرے کو ٹھکانے کے دیے نہیں ہے، اگر آپ میرے کو اپنے گھر میں رکھ لو تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اچھا اس زمانے میں عرب لوگوں کا بڑا عجب دستور تھا، کوئی بھی آتا تھا تو وہ لوگ فوراً اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے، اور ایک قاعدہ تھا عربوں میں کہ 1 دن 2 دن 3 دن گزر جائے وہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ آپ کون سے کام سے آئے ہو۔ ہماری طرح معاملہ، ہمارے یہاں تو چائے پلانا ہو تو مشکل ہو جائے، ابھی میرے کو پکوڑے کھلانا تھا، اس میں بھی جو یہاں کا ذمہ دار تھا نا اس نے نہیں منگوائے، کسی اور کے پاس منگوایا۔ میں کہا واہ بھائی کمال ہے، قاری صاحب کہاں تمہارے پاس روز روز آتے ہیں، ایک 20 روپے کا پکوڑا اس میں بھی اتنی مغز ماری۔ شکیل بھائی کیا کرے، شکیل بھائی یہ حالات ہے۔ تو اب حضرت عمرو تو چلے گئے، ان کے گھر پہ چلے گئے سیدھے، اور ان کے گھر پہ جا کر کہا کہ میں بچھڑا ہوا ہوں، مسافر ہوں، گھر والوں سے جھگڑا ہوا ہے، اور میرے کو اگر آپ کے گھر پہ
رکھو تو بہت اچھا. تو انہوں نے کہا آ جاؤ, یہ چھوٹی سی ایک جگہ بتائی, یہ جگہ میں تم کو رہنے کا, جب ہم کھانا کھائیں گے تم کو کھانا دے دیں گے, کھانا ملا تو کھا لینا, نہ ملے لیکن یہاں رہنا. تو وہ تو حضرت عمرو بن عاص تو اس ارادے سے گئے تھے کہ مجھے دیکھنا یہ آدمی کرتا کیا. تو کہا کہ رات کا وقت تھا, میں برابر جاگتا رہا کہ رات کو کوئی عمل کریں گے, کوئی عمل کریں گے, کوئی. کہا پوری رات میں وہ اللہ کا بندہ اٹھا ہی نہیں. وہ تو بالکل فجر سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھا اور میرے کو بھی دیکھا, تو میں نے بھی کہا میں بھی اٹھا ہوں. تو کہا چلو 4 رکعت تہجد پڑھ لو. کہا 2 رکعت کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز میں چلے گئے. میں نے سوچا فجر کے بعد یہ کوئی عمل کرتے ہوں گے. کہا فجر کے بعد میں نے ان کو پوچھا اب آپ کیا کرو گے؟ تو کہا میں تو جنگل میں جاؤں گا, لکڑے کاٹوں گا اور پھر بازار میں بیچوں گا اور رات کو آؤں گا. آپ کو بھی جہاں جانا ہو جاؤ, اور اگر کوئی جگہ مل جائے تو چلے جانا, نہ جگہ ملے تو میرے گھر پر آ جانا, واپس میرے مہمان بن جانا. باقی دوپہر کا کھانا ملے گا نہیں. اب جو کھانا ملے گا کون سا ملے گا؟ رات کا ملے گا. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں بڑا عجب معاملہ, پوری رات تو میں نے جاگتے نکالا, دن میں تھوڑا سویا تھوڑا جاگا, تھوڑا سویا تھوڑا جاگا, لیکن رات کو واپس پہنچ گیا کہ ہو سکتا کل رات کچھ نہیں کیا ہوگا, آج رات کو کچھ کریں گے. آج رات کو بھی وہی سو رہے آرام سے, سو رہے, ان کے گھر والے بھی سو رہے, وہی فجر سے تھوڑی دیر پہلے وہ تہجد, اور تہجد کے بعد پھر فجر کی نماز, اور فجر کی نماز کے بعد پھر اپنے کاروبار پر چلے گئے. کہا دوسرا دن بھی نکل گیا. کہا تیسری رات آئی. حضرت عمرو بن عاص کہتے آج تو میں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ بتا دے نا, اللہ تیسری رات ہے, اب 3 دن کے بعد تو یہ بھی میرے کو پوچھے گا کتنے دن کے میرے مہمان بنو گے. تو وہ کہتے وہ رات بھی ویسے ہی گئی, وہ تہجد پڑھی, فجر پڑھی اور واپس کام کے لیے نکلے. لیکن کہتے جب وہ کام کے لیے نکلنے لگے تو کہا بھائی 3 رات سے میرے گھر پہ رہتے ہو, کھانا بھی کھا رہے ہو, جو کام سے آئے ہو کام ہو گیا, وہ گھر والوں سے جھگڑا وگڑا ختم ہوا. تو عمرو بن عاص کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کوئی گھر کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی مسافر نہیں ہوں, میں تو بہت اچھا مدینے میں عالی شان گھر میں رہتا ہوں, میرا نام عمرو بن عاص ہے اور اللہ کے رسول کا بہت قریب صحابی ہوں. وہ تو ہمارے نبی نے 3 دن تک تمہارے بارے میں کہا کہ تم جنتی ہو, جنتی ہو, جنتی ہو, اور میں دیکھنے کے واسطے آیا کہ تم کیا کام کرتے ہو کہ ہمارے نبی پہلے دن بھی تم کو جنتی کہے, دوسرے دن بھی جنتی کہے, تیسرے دن بھی جنتی کہے, تم کیا کام کیا کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کیا دیکھا, کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا, تیرے سے زیادہ تو میں کرتا ہوں, تم کو میں نے نہیں دیکھا, تم کوئی بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہو, تم کوئی بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو, اور رات کو بھی اٹھ کے تم کتنا جلدی پھٹافٹ وضو اور 2 رکعت, پھر 2 رکعت تہجد, اور اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوا سیدھے مسجد, اور مسجد کے بعد سیدھے کام دھندے پر. تم سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ میرا عمر تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. اور کمال یہ کہ ہم تو بیان میں بیٹھے تھے, تم تو بیان میں بھی نہیں بیٹھے, چپل لیے اور چلے گئے, اور تم کو جنتی 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 کہا, میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ کہنے لگے تو میری عبادت میں کچھ تم کو دکھا نہیں؟ بولے نہیں, تمہاری عبادت میں میرے کو کوئی مزہ دکھا نہیں. اب وہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے پاس ایک چیز ہے, میرے پاس ایک چیز ہے, اور چاہیے تو جا کے انکوائری کر لو, یہی وجہ ملے گی آپ کو. کہا کیا چیز ہے؟ فرمایا لا ابغض احدا ولا احسد احدا. کاش کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے, کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے. میرے دل میں حسد نہیں ہے, بولو میرے دل میں کسی کی جلن جیلسی نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی نفرت نہیں ہے. میرا دل اتنا صاف ستھرا دل ہے, نہ اس میں حسد ہے, نہ بغض ہے, نہ عداوت ہے, نہ کینہ ہے, نہ کپٹ ہے, نہ چغلی ہے, نہ میری زبان پہ گالی گلوج ہے, نہ میری زبان سے برائی ہے, نہ دل کسی کی میں بس ایک ہی بات سوچتا ہوں, سب سے زیادہ زمین پر اگر گنہگار تو میں گنہگار ہوں, سب سے زیادہ برا تو میں برا ہوں, باقی سب بہت اچھے ہیں. بس یہ چیز میرے پاس ہے, باقی اس کے سوا جو تم نے دیکھا وہی میری زندگی کا حال ہے. وہ حضرت عمرو کہتے ہیں میں وہاں سے چلا, پہلے تو اپنے کپڑے بدلا, کپڑے بدل کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا عمرو امتحان لے کر آئے, ہمارے نبی نے فرمایا امتحان لے کر آئے. تو کہا اللہ کے رسول ہاں گیا تھا, 3 رات
एग्जाम लेने गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया, वल्लाहि ला यबगदु अला अहदिन वला यहसुदु अला अहदिन। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम आमर, उस आदमी के अंदर यही चीज है, उसके दिल में नफरत नहीं है, गंदगी नहीं है, जबान पर गाली नहीं है, किसी का हक मारा नहीं है, किसी से कोई जलन नहीं है। वो समझता है कि जमीन पर सबसे बुरा तो मैं बुरा हूं, सबसे गंदा तो मैं गंदा हूं। वो हर एक को अपने से अच्छा समझता है। हमारे नबी ने फरमाया, अम्र वो अकेले नहीं, मेरे उम्मती में जो भी ऐसा होगा, मर्द होगा या औरत होगी, मैं गवाही देता हूं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। चलो ये तो हदीस हो गई। अब आ जाओ, वो रात कौन सी आने वाली, बड़ी रात आने वाली। उस बड़ी रात के बारे में लिखा है कि मुशाहिन, एक लफ्ज आता है, मुशाहिन की मगफिरत नहीं होगी। इस रात में मुशाहिन की मगफिरत नहीं होगी। और सिर्फ इस रात की बात नहीं, रमजान की रातों में भी मगफिरत नहीं होगी, ईद की रात में भी मगफिरत नहीं होगी, शबे बारात में भी मगफिरत नहीं होगी, शबे कदर में भी मगफिरत नहीं होगी। जब तक के माफी तलाफी ना हो जाए वहां तक उसकी मगफिरत नहीं होगी। तो मुशाहिन, हदीस पाक में जब हम लोग पढ़ते बड़ी बड़ी किताबों में मुशाहिन, तो मुशाहिन किसको कहते हैं, वो आदमी की मगफिरत नहीं होगी जिसके सीने में लोगों की जलन हो। आज हमारी जलन कैसी, हमारी दुकान के बाजू वाली दुकान चले तो हमको पेट में दुखे कि नहीं दुखे। अरे हम तो इतने गए गुजरे लोग हैं, किसी के घर में कलर होता हो ना तो हमको हो कहां से लाया होगा, क्यों तेरे बाप के पास मांगने आया था, तेरे पास मांगने आया था। किसी के घर के बाहर गाड़ी देखा, अल्लाह, टोपी पहनाया होगा किसी को। बोलो होता है कि नहीं होता, नहीं बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। याद रखना, अगर ये हसद जलन, मेरे, मैं हूं या आप हो, सब बराबर एक ही कश्ती के सवार है। अगर मेरे और आपके दिल में जलन है, अगर हमारे दिल में किसी की दुश्मनी है, अगर हमारे दिल में किसी की नफरत है, अगर हमारे दिल में किसी की बुराई करने की आदत है, ये बड़ी रात आएगी, हम हाथ उठा उठा के मांगेंगे, हम कब्रिस्तान जाएंगे, हम रातों को नवाफिल पढ़ेंगे, हम रातों को कुरान पढ़ेंगे, सुबह में कहेंगे पूरी रात जागा, पूरी रात जागा, पूरी रात जागा। अल्लाह कहेंगे, जा मेरा बंदा, मैंने तेरे सजदे का सुभान रब्बियल आला भी कबूल नहीं किया। भाई बात समझ में, वैसे रात को जागने का है, जागने का नहीं। हज़रत अली की रिवायत है, हज़रत अली ने फरमाया, वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15वीं रात आ जाए शाबान, शबे बारात, तो रात को जागो और दिन को रोजा रखो। बोलो जागना भी सुन्नत और रोजा रखना भी। लेकिन जागने का क्या मतलब है, बाहर घूमने का, कॉफी पीने जाए, तवे पे जाने, एक दूसरे को धक्का मारने का, कोई सोया हो तो उसको डिस्टर्ब करने का। जो लोग ये काम करते हैं ना रात को, इससे बेहतर तो उसको सर पे हाथ फेर के बोलो सो जा। वरना इस रात को मोबाइल पे गंदी गंदी हरकत करता होगा तो सोचो, जब सवाब डबल है, कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर मगफिरत है, जहां अल्लाह मगफिरत का परवाना बांटता होगा, वहां ये मोबाइल पे नंगागिरी करेगा, तो बताओ अल्लाह को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। देखो जमाना जमाना और मकान मकान का फर्क होता है। बोलो जमाना जमान और मकान मकान का फर्क होता है। लिखा है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तालीफाते मुस्लिहुल उम्मत, बोलो तालीफाते किताब है शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें लिखा एक आदमी काबे के पास यूं चक्कर लगा रहा था। बोलो काबे के पास चक्कर लगा रहा, कोई औरत को देखा, गलत नजर से देखा, तवाफ करते करते गलत नजर से देखा, गलत नजर से, फिर दूसरी मरतबा वो औरत फिर थोड़ा इधर उधर आई, फिर गलत नजर से देखा, फिर तीसरी मरतबा फिर उस औरत को गलत। ये शाह वसीउल्लाह लिखते अपनी किताब तालीफात मुस्लिहुल उम्मत में, क्योंकि आपको मालूम है जब हम काबे का तवाफ करते हैं तो मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती है, कभी इधर उधर धक्का भी लगता है, लेकिन जानबूझकर ये आदमी एक औरत को शहवत की नजर से पहली मरतबा देखा, दूसरी मरतबा देखा, तीसरी मरतबा देखा। शाह वसीउल्लाह लिखते जब वो घूमते घूमते उस पत्थर के पास पहुंचा जिसको रुकने यमानी कहते, हजर अस्वद नहीं, जिसको रुकने
کہتے وہاں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کو اتنا زور کا تماچا پڑا کہ اس کے ایک آنکھ ختم ہو گئی، اس کے ایک آنکھ، اور آواز آئی کعبے سے یہ تو پہلی سزا ہے، اگر پھر دیکھے گا تو دوسری آنکھ بھی لے لیں گے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ اس نے 3 مرتبہ عورت کو دیکھا، چھیڑا، ارے بولو چھیڑا نہیں، دھکا مارا نہیں مارا، پھر بھی اتنی خطرناک سزا کہ ہاتھ نکلا اور ایک آنکھ ختم، ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا۔ تو سگرام پورہ میں تو ہم روز یہ کام کرتے ہیں، ہم کو تو کوئی نہیں مارتا ہے۔ سگرام پورہ میں ہم مارکیٹ میں کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں، موبائل پہ کتنی، وہ بھی موبائل پہ تو ننگی عورت کو جو آدھا کپڑا پہنی ناچتی دیکھتے، موبائل میں سے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا بھائی، نکلا کبھی موبائل میں سے ہاتھ نکلا یا سگرام پورہ کے بازار میں سے کبھی ہاتھ نکلا؟ نہیں۔ کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ جگہ الگ ہے، یہ جگہ انڈیا کی جگہ ہے، وہ جگہ مکہ مکرمہ کعبے کی جگہ ہے۔ جگہ جگہ کے حساب سے چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی رات آنے والی ہے، ایک ہے آج رات کوئی گناہ کرے، ایک ہے کوئی اور رات میں گناہ کرے، اور ایک رہے کہ بڑی رات میں کوئی موبائل میں گندگی کرے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ زمانے کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے پورا معاملہ بدل جاتا ہے۔ تو ہم لوگ سب لوگ ارادہ کریں بھائی، ایک کام تو یہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو بھی معاف کر دیں۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، معافی تلافی دونوں کر لیں گے، بولو کریں گے، تاکہ یہ رات آنے سے پہلے ہم بالکل کلیئر ہو جائے۔ بولو کلیئر ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور اگر آپ کے دماغ میں کسی سے انتقام لینا، ریونج، بولو کیا لینا؟ ریونج، انتقام، کیونکہ ہمارے خاندان میں بہت زیادہ ایسے ہوں گے، کسی نے ہم کو چھیڑا ہوگا، کسی نے ہمارا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی نے ہماری غیبت کی ہوگی، کسی نے ہماری چغلی کی ہوگی، ہم کو معلوم ہوگا وہ فلاں آدمی میری بہت برائی کرتا، برائی کرتا، برائی کرتا، برائی کرتا، اس کو رات کو نیند نہیں آوے جب تک میری برائی نہ کرے۔ لیکن اس وقت آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہو، اللہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا جو میری برائی کرتا ہے، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے صدقے میں اللہ تو میرے کو معاف کر دے۔ بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو مشاہد، بولو اس کی مغفرت۔ ایک دوسری بات اور بھی بتاتا چلو، یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں نا، نشہ نہیں، بولو ساتھ میں بولو نا، نشہ، بیڑی بھی ایک نشہ ہے، سگریٹ بھی ایک نشہ ہے، تمباکو بھی نشہ ہے، گٹکا بھی نشہ ہے، دارو پینا بھی نشہ ہے، ایم ڈی پاؤڈر کھانا بھی نشہ ہے، گولیاں کھانا بھی نشہ ہے، کف کا سیرپ پینا بھی نشہ ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اب چھوڑ دے، کیونکہ 2 باتیں۔ پہلی بات، جو یہ سب نشہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتے اس کو معلوم نہیں ہے، میں اس کی زبان سے میرا نام نکلوانا بند کر دوں گا۔ جو نشہ کرتا ہوگا نا، ایک وقت آئے گا اس کی زبان سے اللہ نہیں نکلے گا۔ بولو اللہ دارو پیتا ہے، وہ ایم ڈی ہے، ڈرگس ہے، کف سیرپ پی پی کے اپنے آپ کو نشے میں رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا 2 چیز سے محروم کر دوں گا۔ ایک تو میرا نام اس کی زبان پہ نہیں آئے گا، نمبر 2 وہ سب دروازوں پر جائے گا مگر میرے گھر میں، مسجد میں اس کو آنے نہیں دوں گا۔ اس کو نماز سے ایسا محروم کروں گا، نہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ پائے گا، نہ گھر میں وہ نماز پڑھ پائے گا۔ اور یہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ انتم منتہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی یہ شراب، یہ جوا، یہ دارو، میں کہتا ہوں وہ ڈرگس، وہ ایم ڈی، اللہ کہتے یسدکم عن ذکر اللہ، جا اب تیری زبان سے اللہ کا نام نہیں ادا ہوگا۔ وعن الصلاۃ، نہ گھر میں نماز پڑھنے دوں گا، نہ مسجد میں نماز پڑھنے دوں گا۔ پھر اللہ کہتے فہل انتم منتہون، اللہ کہتے توبہ کر لے، رک جا میرا بندہ، معافی مانگے گا نا، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، جو نشے والا ہوتا ہے بڑی رات میں، بولو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں نے ویسے تو بہت لمبی فہرست، لیکن میں جو مین ہے وہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، جس کے دل میں حسد ہو، بولو رات کو مغفرت۔ نمبر 2، نشہ والا، بولو رات کو مغفرت۔ اور ایک آخری بات سن لو میرے دوستو، یہ ہم لوگ بہت سارے اس میں سے گزرتے، جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو، پوری رات سجدے میں سر رگڑ لے، پیشانی رگڑ لے، پوری رات اپنے ناک اور پیشانی کو زمین پہ رگڑتا جا، لیکن اگر تیری ماں یا تیرا ابا تجھ سے ناراض ہے، اللہ کہتا ہے یہ رات نہیں، میرا بندہ موت تک تو روتا رہے گا، تیری مغفرت نہیں کروں گا، تیرا ایک آنسو قبول نہیں کروں گا۔ آج بیوی کی محبت میں کتنے لوگوں نے ماں سے تعلق توڑ دیا،
اپنی ابا سے تعلق توڑ دیا، قیامت میں کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا وہ ماں جس نے 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں رکھا؟ بیچاری تیرے کو پیٹ میں رکھ کے برتن مانجتی تھی، تیرے کو پیٹ میں رکھ کے کپڑے دھوتی تھی، اور اچانک تو پیٹ میں حرکت کرتا تھا تو بیچاری پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، مگر ساس کا دباؤ تھا، دیورانی کا دباؤ تھا، جیٹھانی کا دباؤ تھا، سسرال کا دباؤ تھا، وہ تجھے محنت کے ساتھ پیدا کر کے 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ آج کیا ہو گیا کہ وہ ماں پسند نہیں آتی ہے؟ میرے دوستوں واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بولو کون؟ کعبے کے پاس بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ حج کا موسم ہے، حج ہو گیا، کعبے کے پاس بیٹھے، بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان کہا جاتا، ان کی زبان میں فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا عربی بولتے تھے، ان کا بیان ہو رہا ہے، اور کعبے کے پاس۔ وہ زمانے میں پابندی وابندی نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کرنے سے کون روکے گا؟ وہ کعبے کے پاس بیان کر رہے، مجمع بیٹھا ہے، اور اسی مجمع کے اندر ایک آدمی دور سے دوڑتا دوڑتا آتا ہے، او عبداللہ ابن عمر، او عبداللہ ابن عمر، ایک فتویٰ پوچھنا، ایک فتویٰ پوچھنا۔ تو عبداللہ ابن عمر تو بیان کر رہے تھے، بیان کے درمیان میں کوئی سوال پوچھو تو تھوڑا عجیب لگتا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیان ہو جانے دو۔ کہا نہیں، میرے کو جلدی ہے اور بہت ارجنٹ ہے، میرے کو ایک ہی سوال پوچھنا ہے۔ بولے کیا؟ بولے میں بصرہ سے آیا ہوں۔ وہ آدمی نے کیا کہا؟ میں حج میں آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ بصرہ سے آیا ہوں، میری ماں کو لے کے آیا ہوں، ماں کو لے کے آیا ہوں۔ اور میری ماں کو دکھتا نہیں ہے، میری ماں سن نہیں سکتی ہے، میری ماں بہت بڑی ہے، 100 سال کے اوپر کی ہے، اور میرے پاس سواری نہیں ہے، میں میری ماں کو کندھوں پہ لے کر آیا، میں نے طواف بھی کندھوں پہ کرایا، میں نے سعی بھی کندھوں پہ کروایا، اور صرف اتنا نہیں، بصرہ سے یہاں تک آیا، دنوں کے دن نکل گئے، میری ماں کا پیشاب، پاخانہ، نہلانا، دھلانا، کپڑے دھونا، سب کچھ کر کے آیا ہوں، اور میری ماں کو دیکھو، اشارہ کر کے بتا دے، دیکھو دیکھو وہاں میری ماں کو لٹا کے آیا ہوں، وہ مطاف میں، وہ طواف کی جگہ پہ ہی میں نے لٹا کے آیا ہوں، اور صرف آپ کو پوچھا کیونکہ میری ماں اکیلی نہیں رہ سکتی، صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں ایمرجنسی میں کہ میری ماں کا حق ادا کر لیا کہ نہیں، ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں۔ بصرہ سے یہاں تک لایا ہوں، کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں، ماں کا پیشاب، ماں کا پاخانہ، ماں کا نہلانا، ماں کا دھلانا، ماں کو رکھنا، اور کندھے پہ لایا ہوں، سواری نہیں ہے، طواف بھی کروایا، سعی بھی کروایا، حج ہو گیا، حق ادا ہوا کہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا ہی اوپر، آنکھ بھری ہوئی تھی، فرمایا تو نے پہلی مرتبہ جو ماں کا دودھ پیا تھا، ابھی تو قیامت میں اس کا حساب بھی باقی ہے، تو کچھ نہیں ہوا، ماں نے جو تیرے واسطے کیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا، وہ تو پہلی مرتبہ ماں کے سینے سے جو تو نے دودھ پیا تھا، ابھی اس کا بھی حساب باقی ہے۔ اب میرے پیاروں برا نہیں ماننا، معافی مانگ لو رات آنے سے پہلے، ورنہ اگر ماں نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں، یا باپ نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں، بڑی رات میں تم کتنا بھی لمبا بیان کرو، یا کتنا بھی لمبا سجدہ کرو، یا کتنی بھی لمبی تسبیح پڑھو، اللہ کہے گا میری قسم تیرے ایک بھی عمل کو میں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جو مشاہین ہوگا، مشاہین مانے جس کے دل میں جلن ہوگی۔ نمبر 2 میں نے بتایا جو شارب خمر ہوگا، دارو پینے والا، دارو پینے والے کا مطلب نشہ کرنے والا ہوگا، اور نمبر 3 ہمارے نبی نے فرمایا العاق لوالدی، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا بڑی بڑی راتوں میں بھی۔ اور اگر اماں ابا چلے گئے، اماں ابا چلے گئے، اور معلوم تھا کہ میری ماں میرے سے ناراض ہو کے گئی، کیا میرے ابا ناراض ہو کے گئے، تو یہ رات کو خوب معافی مانگ، اللہ میری ماں قبر میں، میرے ابا قبر میں، لیکن اللہ ان کو راضی کر دے، اللہ ان کو راضی کر دے، اللہ ان کو راضی کر دے۔ 3 کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ میں نے ایک واقعہ کل تازہ واقعہ پڑھا، سوچا کہ وہی آپ کو بتاؤ۔ آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، محمود غزنوی۔ ان کے پاس ایک خدمت کرنے والے خادم آئے جن کا نام تھا ایاز۔ بولو ان کا نام کیا تھا؟ بہت گاؤں سے آئے تھے، ایک دم گاؤں، عربی، دیہاتی، بدو، پھٹا پھٹا کرتا پہن کر آئے تھے، پھٹی پھٹی لنگی پہن کر آئے تھے، پھٹا پھٹا جوتا پہن کر آئے تھے۔ تو محمود غزنوی کے پاس آیا۔ محمود غزنوی تو بہت اونچے بادشاہ تھے، لیکن یہ ایاز جب ان کے ساتھ رہے اور اتنی خدمت کہ پھر ان کا درجہ بڑھتا گیا، پروموشن ہوتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے بالکل خاص ہو گئے۔ اب جو پرانے جو بادشاہ کے ساتھ گھومتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، ان کو جلن شروع۔ اللہ یہ حسد والی بیماری سے بچاوے،
یہ جلن والی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. بس ان کو ایک جلن ہوئی کہ یہ تو گاؤں کا دیہات کا رہنے والا اور اس کے کرتے کا ٹھکانہ نہیں, لنگی کا ٹھکانہ نہیں, جوتے کا ٹھکانہ نہیں, آج یہ بادشاہ کے قریب جا کر کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ باقاعدہ اس سے مشورہ کرتا. تو سارے پرانے لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ انصاف نہیں ہے, کیونکہ یہ بعد کا آیا ہوا لڑکا ہے, بعد کا آیا ہوا ہے, گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں, وہ آپ کے قریب آ گیا اور ہم جو اتنے زمانے سے آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے سفر حضر چلے پھرے وہ ہمارا کچھ ویلیو ہی نہیں. محمود غزنوی اللہ کے ولی بھی تھے, بولو بادشاہ بھی تھے, اور کوئی جواب نہیں دیا. کہا انشاءاللہ دیکھ لیں گے, بعد میں دیکھ لیں گے. ایک دن محمود غزنوی نے ایک پھل منگوایا, فروٹ, ایک دم کڑوا, بالکل کڑوا. محمود غزنوی کو معلوم ہے کہ یہ فروٹ ہے اور آخری درجے کا کڑوا ہے. اس کی کاشے بنائی, کاشے یعنی اس کے کٹنگ کیا. کٹنگ کرنے کے بعد سارے درباریوں کو جمع کیا اور سارے درباریوں کے سامنے رکھا. اب سب نے کھانا شروع کیا. وہ اتنا کڑوا پھل تھا, یوں منہ میں ڈالے اور تھوک کر کے تھوک دے اور باقی ڈسٹ بن میں ڈال دے. اور دوسرے نے بھی تھوک دیا, تیسرے نے تھوکا, چوتھے نے تھوکا, 10-12 درباری سب نے تھوکنے کا کام کیا. اور یہ جو غلام تھا جس کا نام کیا تھا, ایاز, یہ کھائے جا رہا ہے, آرام سے کھائے جا رہا ہے. تو بادشاہ نے یوں مڑ کر دیکھا اور مڑ کر دیکھا, کہا کہ کڑوا نہیں ہے ایاز. سب لوگوں نے تھو تھو کر کے تھوک دیا اور سارے لوگوں نے کاشے ڈسٹ بن میں ڈال دی, یہ کڑوا نہیں ہے. تو کہتا نہیں بہت کڑوا ہے. تو کہا کڑوا ہے اور تم آرام سے کھا رہے ہو. کہا بادشاہ سلامت, جب سے آیا ہوں آج تک آپ کے میٹھے میٹھے ٹکڑے کھائے, اگر ایک دن کڑوا ٹکڑا مل گیا تو کیا اس کو تھوک دینا چاہیے؟ بادشاہ سلامت, آج تک آپ کے میٹھے میٹھے ٹکڑے کھائے, ایک دن کڑوا ملا تو اسے تھوک دینا چاہیے. میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا, ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. ہم بھی اللہ رسول کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اوپر حالات بہت اچھے حالات. بھائی لاک ڈاؤن سے پہلے حالات اچھے تھے, یا ہمارا کاروبار اچھا تھا, ہماری بیوی ہمارے بچوں کا معاملہ اچھا تھا. پھر جب ہم پر حالات آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ ہم نے لوگوں سے کہنا شروع کیا, اور کتنے لوگوں نے تو کہا اللہ کو میں ہی ملا, یہ سب کے لیے ہے. میرے پیارو, آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن میرے پیارو, اب اگر اپنی زندگی کو سکون میں لانا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا. کیا کام کرنے کا معلوم ہے؟ اس کے لیے بھی میں واقعہ سناتا ہوں. یہ محمود غزنوی کا واقعہ, چونکہ میں نے پڑھا کل, تو محمود غزنوی جو بادشاہ تھے نا, بادشاہ, ایک مرتبہ اس کے پاس ایک ڈائمنڈ تھا بہت بڑا, یعنی ایسا راؤنڈ بڑا جیسا شوکیس میں رکھا جاتا ہے, اور اصلی ہیرا. بولو اصلی, کیونکہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہماری طرح وہ چائنا والا یا شو والا نہیں ہوتا, وہ اصلی ہیرا. وہ بادشاہ نے یوں بیچ میں لایا, سارے درباری جمع تھے, سارا مجمع جمع تھا. وہ بادشاہ محمود غزنوی نے وہ ہیرا منگوایا, اور پورا ڈائمنڈ کا ٹکڑا منگوایا اور ایک ہتھوڑا منگوایا, اور اپنے درباری کو کہا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے عقل والا کون ہے, تم میں سے ہوشیار کون ہے, تم میں سے دانا کون ہے. اور سب سے پہلے درباری کو کہا لو ہتھوڑا لو اور توڑو. کس کو؟ وہ ہیرے پہ مارو, ہیرے کے ٹکڑے. تو کہا نا آپ نے ابھی کہا نا عقل والا کون ہے. عقل اس کا اجازت نہیں دیتی کہ ہتھوڑا لے کے اتنے اچھے ڈائمنڈ کو توڑنا, اس کا بنانا اور اس کا بننا یہ تو قدرتی کاریگری ہے, اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. تو کہا کہ نہیں بادشاہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے تم مت کرو, دوسرے کو ہتھوڑا دو. اس طرح 12-13 درباری کو ہتھوڑا دیا, کسی نے بھی نہیں توڑا. کہا نا بادشاہ یہ ہمارے خزانے میں انمول ہیرا ہے, یہ ہمارے خزانے میں اس کے علاوہ کوئی ایسا ہیرا اتنا بڑا نہیں ہے, اور عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو توڑنا نہیں چاہیے. بادشاہ نے وہی ہتھوڑا ایاز کو دیا. ایاز نے یوں ہتھوڑا اٹھایا, نے دھاڑ سے مارا اور وہ موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, وہ پورا ہیرا کو توڑ دیا. تو سب کو یقین تھا کہ اب بادشاہ کا دماغ جائے گا, اور حقیقت میں بادشاہ نے اپنا چہرہ بنایا, محمود غزنوی نے اپنا چہرہ بنایا. کہا ایاز کیا کیا تم نے, کیا کیا؟ ہتھوڑا اٹھایا اور تم نے وہ موتی پر مارا اور پورے موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. باقی سب نے نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ موتی ہے, انمول ہیرا ہے, یہ انمول ہیرا ہمارے دربار میں نہیں ہے. تم نے یہ کیا کیا؟
अयाज ने रोते रोते जवाब दिया, माफ करना जो भी गलती हो गई, लेकिन एक तरफ हीरे को तोड़ना था और एक तरफ आपके हुक्म को तोड़ना था। आपका हुक्म था कि हथौड़ा उठाओ और तोड़ो। अगर मैं हीरे को तोड़ता हूं तो नुकसान है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है कि बादशाह का हुक्म टूट जावे। मेरे दोस्तों, ये वाकया लिखने के बाद मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अयाज ने कहा कि मैं अपनी मर्जी वाला कानून तोड़ दूंगा। भाई मर्जी में आता है कि हीरा नहीं तोड़ना, क्योंकि अनमोल हीरा है, इसके बाद कोई हीरा नहीं है। लेकिन मर्जी में आया कि हीरे को नहीं तोड़ना है, लेकिन बादशाह का हुक्म था तोड़ना है, तो बादशाह का हुक्म इंपॉर्टेंट था, हीरा इंपॉर्टेंट? बोलो, हीरा इंपॉर्टेंट नहीं था। हुक्म किसका इंपॉर्टेंट था? बादशाह का। महमूद गजनवी ने गले लगाया और कहा, अब मैं समझ गया अयाज, तुम्हारा प्रमोशन और भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने मेरे माल को देखा है और तुमने मेरे ऑर्डर को देखा है। मेरे दोस्तों, मौलाना रूमी लिखते हैं, क्या अल्लाह रसूल का हुक्म बड़ा नहीं है? अरे बोलो ना, क्या अल्लाह रसूल का हुक्म बड़ा नहीं है? और अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है? अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है? मेरे प्यारों, कसम खाकर कहता हूं, कसम खाकर कहता हूं, जिसके पास कलमा हो, साथ में बोलो, जिसके पास कलमा हो, और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी हो, अल्लाह कहते तेरे अच्छे दिन, अच्छी रातें ऐसी होगी कि दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। सिर्फ क्या होना चाहिए? ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर। अल्लाह ने फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई ईमान वाला मर्द होगा या कोई ईमान वाली औरत होगी, सबसे पहले कलमा होगा, बोलो ला इलाहा। और नंबर 2, आमिला सालिहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करता होगा। अल्लाह कहते फलनुहयियन्नहु, उलमा जानते लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला, यानी अल्लाह फरमाते जरूर जरूर जरूर, मेरी कसम, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। लेकिन करना क्या है? जो अयाज गुलाम ने किया था कि मर्जी को तोड़ना है, लेकिन ऊपर वाले के हुक्म को नहीं तोड़ना। अपनी मर्जी में जो आवे उसको तोड़ दो, छोड़ दो, फोड़ दो, लेकिन अल्लाह रसूल का जो हुक्म आए उसके ऊपर क्या करो? अमल करो। कौन कौन तैयार है? कसम अल्लाह की, मैं नहीं कहता, मैंने आपको बताया, फलनुहयियन्नहु, अल्लाह कहते जरूर 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 जरूर, दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी तेरे कदमों में। तो मेरे प्यारो, अब सब लोग एक इरादा करो कि ऊपर वाले का कानून, क्योंकि अपनी मर्जी को क्या करना है? अयाज ने इतने बड़े हीरे को, जो अनमोल हीरा था, उसको क्या किया? तोड़ दिया। लेकिन बादशाह के हुक्म को तोड़ा। अब बादशाह ने गले लगाया कि तूने, सारे लोगों ने नजर चीज पर रखी, तूने नजर बादशाह के ऊपर रखी। तो मेरे प्यारो, आज हम लोग भी इरादा करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले इरादा करो, हमको अपना चेहरा बहुत पसंद है ना? हाँ या नहीं, बोलो ना। इसलिए तो आईने में कितनी मर्तबा देखते, वो तो अच्छा है अल्लाह ने आईने को ताकत नहीं दी, वरना थप्पड़ मारे के क्या लगा के रखा है। चेहरा बहुत पसंद है ना। अब अपनी मर्जी, भाई मेरी मर्जी मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, भाई मेरी मर्जी मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, क्योंकि मैंने दाढ़ी रखा, मैं बुढ़ा बुढ़ा दिखता हूं। अगर मैं दाढ़ी हटा दूंगा तो मैं जवान दिखूंगा। लोग कहेंगे वो कारी अहमद अली पहले बुढ़ा बुढ़ा दिखता था, वो जब से दाढ़ी हटाया क्या जवान माशाअल्लाह दिखता है। तो मैं भी चाहता हूं कि लोग मेरे को जवान कहे, लेकिन ये होता है अपनी मर्जी। और अल्लाह रसूल की मर्जी क्या है? वाफुल लोहा, दाढ़ी को छेड़ना मत, दाढ़ी को रखना, दाढ़ी को रखना। अब आदमी को क्या करना चाहिए? हम भी क्या वो दरबारी की तरह है जो हीरा तोड़ दिया? उस दरबारी की तरह बनो जिसने हीरा तोड़ दिया। मगर अल्लाह के हुक्म को, बादशाह के हुक्म को, तो हम भी आज से इरादा करो। बोलो कौन कौन इरादा करता है? सबक है, मेरे को भी याद करना है, आपको भी याद करना है। अल्लाह हम सबको सबक समझने की तौफीक अता फरमाए।
تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.